آتے ہوئے ابلیس کو خدا نے روک کے ایک سوال کیا جو قرآن میں پھر سکلین شاہ جی مرشد علی شاہ جی میں وہ سوال پڑھنے لگا. عقیل شاہ جی خدا نے پوچھا یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ابلیس جاتے جاتے بتا تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. بادشاہ حسین عزت عطا تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا. قرآن پڑھا ہے میں نے بیدیان اپنے ایک ہاتھ سے نہیں دونوں ہاتھوں سے. اب مولوی کے سامنے دو گلیاں ہیں جس مرضی گلی میں گھسے تیسری گلی میں نے چھوڑی کوئی نہیں دونوں گلیوں میں سے کسی ایک گلی میں جانا پڑے گا. خدا قرآن میں کہتا کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. اب مولوی کے پاس دو رستے ہیں یا ہاتھوں والا اللہ دکھا یا اللہ والے ہاتھ دکھا. بادشاہ حسین نے ہاتھوں کو سلامت رکھے جو علی کے مقدمے پہ بطور گواہی کے درج ہوئے ہیں. یا ہاتھوں والا اللہ ماننا پڑے گا یا اللہ والے ہاتھ ماننے پڑیں گے یا یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی ہاتھوں والا اللہ ہے. اگر ہاتھوں والا اللہ مانو گے بازو ماننے پڑیں گے بازو مانو گے سینہ ماننا پڑے گا سینہ مانو گے بدن ماننا پڑے گا. اگر بدن مانو گے تو پھر مشرک ہو جاؤ گے اس میں تو وجود ہی نہیں ہے وہ تو جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے. پھر ماننا پڑے گا ہاتھوں والا اللہ تو نہیں ہوتا اللہ والے ہاتھ ضرور. اچھا خدا نے یہ نہیں کہا بڑی سننے والی بات بابا جی نور شاہ جی خدا نے یہ نہیں کہا کہ تو نے اس کا انکار کیوں کیا جسے میں نے اپنے امر سے بنایا. تو نے آدم کا انکار کیوں کیا جسے میں نے اپنی طاقت سے بنایا. تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنی قوت سے بنایا. تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنی قدرت سے بنایا. خدا نے طاقت کا لفظ نہیں لیا قدرت کا لفظ نہیں لیا قوت کا لفظ نہیں لیا. بے یدیہ ہاتھوں سے ہاتھوں سے ہاتھوں سے. میرے مالک یہ ہاتھ کبھی پہلے کہے نہیں آج پہلی بار کہہ رہا ہے. جبکہ تو نے کہا خلق الشمس ہم نے سورج خلق کیا خلق القمر ہم نے چاند خلق کیا خلق الجبال ہم نے پہاڑوں کو خلق کیا خلق البحار ہم نے سمندروں کو خلق کیا. تو نے کبھی بھی کسی خلقت میں ہاتھوں کا لفظ نہیں کہا. آج پہلی بار تو یہ کہہ رہا ہے میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اگر سطر سمجھ گئے تو میرا خیال ہے گزشتہ گزری ہوئی جو مجلس سے نہیں پڑھی جا چکی اس جملے میں پوری ہو جائیں گی. میرے مالک تو نے ہاتھوں کا ذکر کیا. خدا نے کہا یہاں بات سورج کی نہیں ہو رہی چاند کی نہیں ہو رہی دریاؤں کی نہیں ہو رہی چٹانوں کی نہیں ہو رہی پہاڑوں کی نہیں ہو رہی. یہاں بات ہو رہی ہے میرے خلیفہ کی. میں نے خلافت کے لیے ہاتھوں کا ذکر کر کے دنیا کو بتا دیا ہے خلیفہ جب بھی بنتا ہے ہاتھوں سے بنتا ہے خلیفہ جب بھی بنتا ہے ہاتھوں سے بنتا ہے. اب جا کے دیکھ غدیر میں نبی نے زبان سے بنایا ہے یا ہاتھوں سے بنایا. مولا حسین عزت پہلا سوال ہے جنگ جمل اور جنگ صفین سناؤ. پابندی 7 دن بعد کھلی. موضوع کے متعلقہ جو بھی سوالات ہوں گے میں ان کا جواب ضرور دوں گا. شہید زندہ ہوتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں ان کا ماتم نہیں ہوتا پھر حسین کا ماتم کیوں کرتے ہو یہ سوال کا میں اکثر جواب دے چکا ہوں جی میں نے پڑھ لیا جی. اچھا جی ایسا ہو جی شہید زندہ ہوتے ہیں شہید زندہ ہوتے ہیں اور زندہ کا ماتم کیوں کرتے ہیں. مجھے تو آج تک مسلمانوں کی پالیسی سمجھ میں نہیں آئی.
ہم ماتم کریں تو کہتے ہیں زندہ ہے، ہم مدد مانگے تو کہتے ہیں مردہ ہے۔ اگر ہم کہیں گے یہ زندہ ہے تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی مدد مانگتے ہو، یہ تو مردہ ہے۔ خدا نے چھٹا پارا شروع یہاں سے کیا ہے، نہیں پسند کرتا اللہ اونچی آواز پہ رونا، مگر جہاں ظلم ہو وہاں اجازت۔ اگر تجھے زندہ کے ماتم کی اتنی تکلیف ہے، یعقوب کو پتا تھا کہ یوسف زندہ ہے، نبی تھا، جانتا تھا بیٹا زندہ ہے، پھر بھی 40 سال رویا، صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ مظلوم کو رویا جا سکتا ہے۔ آج ہمیں بندے کہتے ہیں علم سے شفا کیسے مانگ لیتے ہو، کپڑا شفا کیسے دیتا ہے، کاش تو نے قرآن پڑھا ہوتا۔ اللہ نے یعقوب کو یوسف کے کرتے سے شفا دی تھی۔ لاکھوں دلائل، ہزاروں دلائل، جناب سارا کا چہرے پہ پیٹنا قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں یہ تو پچھلے نبیوں کی بات ہے، ہمارے نبی کے دور میں تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، تو چلے پھر میں حوالہ لکھوا دیتا ہوں۔ حوالہ لکھ لیجئے، مدارج النبوہ، شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی کتاب ہے، مذہب اہل سنت کی معتبر کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے جب جنگ احد میں رسول کے چچا حمزہ شہید ہو گئے اور احد کے شہداء کا ماتم مدینے میں ہو رہا تھا، اب جو لفظ بالکل لکھے ہیں میں وہ لفظ پڑھوں گا تاکہ کل کو کوئی ویڈیو کیمرے میں میری ویڈیو لے کے کتاب کے ساتھ ٹیلی کرے تو وہ یہ نہ کہے یہاں لفظ اور تھے ممبر سے اور بیان کیے گئے۔ میں وہی لفظ پڑھتا ہوں جو شاہ عبدالحق محدث لہوی لکھا ہے۔ انہوں نے کہا جب رسول مدینہ پہنچے تو پورا مدینہ ماتم کدا تھا۔ ماتم کدا کہتے ہیں ماتم کرنے والی جگہ، یا میں اس کا آسان لفظ کروں امام بارگاہ۔ پورا مدینہ ماتم کدا تھا۔ رسول نے صحابہ سے پوچھا یہ کس کا ماتم ہو رہا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ احد کے شہداء کے ورثہ اپنے شہداء کے لیے ماتم کر رہے ہیں۔ رسول نے ٹھنڈی آہ بھر کے، یہ محدث دہلوی کا لفظ، ٹھنڈی آہ بھر کے کہا ہائے میرے چچا حمزہ پہ ماتم کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کے رسول گھر گئے، انصار اپنے اپنے گھروں میں گئے، اپنی اپنی عورتوں کو بلایا، بچوں کو اکٹھا کیا اور رسول کے دروازے پہ لے کے آئے۔ میں جملے پڑھ رہا ہوں مدارج النبوہ سے۔ انصار صحابہ اپنی عورتوں کو لے کے رسول کے دروازے پہ آئے، پہلی ماتمی سنگت صحابہ کے گھروں سے نکلی، رسول کے دروازے پہ آگے صحابہ کی عورتوں نے اونچی آواز سے رسول کے چچا حمزہ پہ آہو فریاد کرنا شروع کی۔ محدث دہلوی کہتے رسول اندر تھے، رسول نے پوچھا یہ میرے دروازے پہ کون رو رہا ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ یہ انصار کی عورتیں اپنے گھروں کو چھوڑ کے آپ کے چچا حمزہ کا ماتم کرنے کے لیے آئی ہیں۔ جملے محدث کے نہ ہو میں گردن کا لہو دوں گا۔ شاہ عبدالحق کہتا ہے رسول نے مصلی پہ دعا کی ہاتھ بلند کر کہا میرے اللہ جو میرے چچا کو رونے کے لیے انہیں بھی بخش دے، ان کی اولاد کو بھی بخش دے، ان کی اولاد کو بھی بخش دے، انہیں بھی بخش، ان کی اولاد کو بھی بخش، ان کی اولاد کو بخش۔ ہر عبادت ایک نسل بچاتی ہے، حسین کا ماتم 3 نسلیں بخشوا دیتی۔ سنی کتاب سے دلیل، ایک اور دلیل سن لو جلدی جلدی۔ اب ایسے کرنی کو خبر ہے نبی زندہ ہے، صرف نبی کا دانت زخمی ہوا ہے، ٹوٹا نہیں۔ آج کے بعد نہ کہنا نبی کا دانت ٹوٹا، ٹوٹنا عیب ہے، رسول بے عیب۔ دانت ٹوٹ جاتا چہرے میں نقص آ جاتا، جہاں نقص ہو وہ کامل نہیں ہو۔ دندان مبارک زخمی ہوا، اویس کو خبر پہنچی، رہتا وہ کرن میں تھا، دیکھا پیغمبر کو تھا نہیں، پتھر اٹھایا، پہلا زخمی کیا، ذہن میں آیا کہ شاید نبی کا یہ نہ ہو، پھر دوسرا، پھر ذہن میں شاید یہ بھی نہ ہو، پھر تیسرا،
سارے کے سارے توڑے، لہو منہ سے نکل رہا ہے۔ نبی بیٹھے ہیں مدینے میں، یکدم نبی کے جسم میں جھرجھری آئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا؟ رسول نے دیکھا میرے صحابیوں، مجھے جنت کی خوشبو تمہارے گھروں سے نہیں کرن سے آ رہی ہے، مجھے جنت کی خوشبو کرن سے آ رہی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہاں کون رہتا ہے؟ فرمایا اگر تم میں سے کوئی کرن جائے، وہاں میرا ایک عاشق ہے، اس کا نام اویس ہے، اس سے میرا سلام کہنا۔ میں بات سمجھا ہی نہیں سکا۔ محمد وہ ہے جسے اللہ سلام کر رہا ہے، نبی وہ ہے جو اپنے عاشق اور اپنے ماتمی کو سلام کر رہا ہے۔ نبی نے کسی صحابی سے نہیں کہا کہ جلدی جاؤ تیز رفتار گھوڑا لے کے جاؤ اویس کو گرفتار کرو، گرفتار کر کے لاؤ، میں زندہ تھا۔ اس نے زندہ کی یاد میں ماتم کیوں کیا؟ نبی نے کہا اسے جا کے خوشخبری دو کہ تمہیں نبی سلام کہہ رہا ہے۔ چل نبی نے تو محبت میں کہہ دیا تھا، خدا ہی کہہ دیتا کہ جسم میرا تھا، میں نے تجھے امانت دی، تو نے اسے زخمی کیوں کیا؟ خدا نے بھی لاڈ کی انتہا کر دی، خدا نے بھی جنت سے کیلا فرش پہ بھیج دیا کہ اب منہ میں دانت نہیں ہے، غذا نرم چاہیے، چبا نہیں سکتا، جنت سے کیلا اویس کی محبت میں آیا۔ پھر تو مولوی کو مان لینا چاہیے نا، عشق میں ماتم کرو، لنگر کے انتظام خدا کرتا ہے۔ ماتم کے لیے ایک نہیں 1000 دلائل کے انبار لگائے جا سکتے ہیں، لیکن جس نے نہیں کرنا ماتم رسم نہیں، ماتم عشق۔ تیرا دل تڑپے کہ 2 ہاتھ سینے پہ مار، اسے ماتم کہتے ہیں۔ اب میں موضوع سے نہ ہٹوں، خدا نے کہا تجھے کس نے منع کیا؟ اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ اچھا آج بندہ کسی سے پوچھے کہ تو نے گناہ کیوں کیا، وہ کیا جواب دے گا؟ مجھے شیطان نے گمراہ کیا۔ اس کے علاوہ بندوں کے پاس بہانہ ہے ہی کوئی نہیں، جبکہ کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کو بھی علم نہیں ہو رہا، کیونکہ انسان خود اپنے روپ میں اب تو کسی شیطان کی صورت اختیار کر چکا۔ ہر ایک کہتا ہے کہ مجھے ابلیس نے گمراہ کیا۔ اللہ ابلیس سے پوچھ رہا ہے تجھے کس نے کیا؟ خدا ابلیس سے کہہ رہا ہے تجھے کس نے منع کیا؟ اب ابلیس نے جو وجہ بتائی وہ وجہ بھی قرآن سے پڑھنے لگا۔ جو وجہ بتائی یہ وجہ ابلیس کی ماں ہے، اس کا مطلب اس سے ابلیس کا وجود بنا۔ جو دلیل ابلیس نے دی یہ ابلیس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ میں نے قرآن سے پڑھنی ہے دلیل، وعدہ آپ نے ایک کرنا ہے، قرآن سے دلیل میں پڑھوں گا، ذہن تیرا چھلانگ لگا کے ہر اس جگہ پہ جائے جہاں اب بھی یہ دلیل ہے، جہاں آج بھی یہ بات پائی جائے تو سمجھ لینا کہ یہ بندہ نہیں، یہ ابلیس ہے۔ خدا نے کہا تجھے کس نے منع کیا؟ جب سارے جو جھک گئے تو کیوں نہیں جھکا؟ اس نے کہا میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ سب نے نہیں کیا۔ خدا نے کہا سب نے کیا، اس نے کہا انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ بات اس سے آگے آئے گی تو آپ داد میں مجبور ہو جائیں گے۔ انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ بس خدا بھی یہی سننا چاہتا تھا، توحید کو جلال آیا۔ اب قرآن کہتا خدا کہتا استکبرتا ام کنت من العالین، تجھ پہ لعنت ہو، تم انہیں اپنے جیسا سمجھتا ہے، تم انہیں اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ آج پتا چلا جو 14 میں سے کسی ایک کو بھی اپنے جیسا سمجھے، بندہ نہیں بول رہا، ابلیس بول رہا۔ ان کا مقابلہ کرنے کا نہ سوچنا۔ کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنا؟ جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ استکبرت ام کنت من العالین، تکبر کر گیا تو
آلین علی کی جمع ہے. کیا تو اپنے آپ کو ان علیوں جیسا سمجھتا ہے؟ کیا تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ ابلیس نے کہا میں نہیں جانتا. خدا نے کہا جسے معرفتی نہ ہو وہی ابلیس ہوتا ہے. صرف اللہ کو سجدے کرنے کا نام بندگی نہیں، معرفت پنجتن کا نام بندگی ہے. جب تو انہیں ہی نہیں پہچانتا تو تو نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ خدا نے کہا اب بتاؤں کہ آدم کو سجدہ کیوں کروایا؟ کیوں کروایا؟ فرمایا یا آدمو انبیاءہم باسمائہم. آدم ذرا فرشتوں میں اٹھ کے کھڑا ہو نا، ذرا سنا یہ کن کے نام. سجدہ عبادت کی وجہ سے آدم کو نہیں ہوا. آدم نے تو ایک بھی سجدہ نہیں کیا. حضرت آدم کا ایک سجدہ مجھے ثابت کرو. بغیر سجدے کے خدا نے فرشتوں کو سجدے پہ جھکا دیا. سجدہ آدم کو علم کی وجہ سے نہیں ہوا، عبادت کی وجہ سے نہیں ہوا، معرفت کی وجہ سے. علم فرشتوں کے پاس بھی تھا. خدا نے فرشتوں سے پوچھا تھا یہ پڑھ سکتے ہو نام کن کے ہیں؟ قرآن پڑھ رہا ہوں ابھی تک. فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پاک ہے تیری ذات، جتنا تو نے علم دیا ہمارے پاس اتنا ہی ہے. ہمیں نہ تو نے بتائے نہ ہم نے پوچھے. جاننے والا بھی تو ہے، حکمت والا بھی تو ہے. خدا نے کہا ہٹ جاؤ، اس لیے کہ تم اقرار کر گئے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں. اکڑے تو نہیں، انکار تو نہیں کیا، یہی کہا کہ ہم نہیں جانتے. ہٹو یا آدمو انبیاہم باسمائہم. آدم تو پر یہ نام کن کے ہیں؟ آدم نے سر اٹھایا. آدم نے نہیں، تیرے میرے باپ نے سر اٹھایا، جد انسانیت نے سر اٹھایا. اور حلالی بیٹا ہوتا ہی وہ ہے جو باپ کے نقش قدم پہ چلے. فرمایا بتا یہ نام کن کے ہیں؟ آدم نے سر اٹھا کے کہا انت المحمود وحاذ المحمد. تو محمود ہے، یہ محمد ہے. تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے. تو محسن ہے، یہ حسن ہے. تو قدیم الحسان ہے، یہ حسین ہے. 2 دن اور آؤں گا، قرآن سر پہ رکھ، کتابوں کے انبار لگاؤں گا. ادھر اس میں سیدہ آیا. آدم جتنا جھک سکتا تھا اتنا جھکا. آدم جتنا جھک سکتا تھا اتنا جھکا، اور جھک کے کہنے لگا یہ وہ ہے جس کا نام لینے کی مجھے اجازت نہیں ہے، جس کا اسم لینے کی مجھے اجازت نہیں ہے. ادھر آدم نے اس میں سیدہ کی، تعظیم کی. خدا نے فرشتوں سے کہا اب آدم کو سجدہ کرو تاکہ میں دنیا کو بتاؤں جو زہرا کی عزت کرے وہ خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، جو زہرا کی توہین کرے وہ لعنت اللہ